السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن میں ہم سورۃ الانبیاء پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 سے 33 تک اپنی کائنات میں اپنی قدرت کو دیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں، خود اپنی قدرت کے نمونوں پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا، جس کو موجودہ نظریہ بگ بینگ تھیوری کہتا ہے، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ کیا پھر بھی لوگ غور و فکر نہیں کریں گے، ایمان نہیں لاتے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، زمین کو ہچکولے سے بچا دیا ہے، اور پہاڑ رکھ دیے تاکہ ہچکولے سے زمین بچ جائیں، اور راستے بھی بنائے، نہریں بھی جاری کر دی، اس میں کشادہ راہیں بنا دی، اور آسمان کو مضبوط چھت بنایا، سقفم محفوظہ۔ لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونے پر دھیان نہیں دھرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات و دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ رات کو بالکل سکون کی بنایا تاکہ اندھیرے میں لوگ دن بھر کے کام کر کے تھکے ہوئے لوگ سو سکیں، اور دن کو سورج نکال کے اجالا کر دیا تاکہ لوگ اپنے کام کاج کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 32 سے۔ آیت نمبر 31 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور، احمد ربی و اشکرہ و اتوب الیہ واستغفرہ، فلربی الحمد فی الدنیا والآخرۃ علی فضلہ ومننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، علیم بذات الصدور۔ بے شک تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 32 سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا 17 جز ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اقترب للناس اور سورۃ الانبیاء ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیں ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے؟ آیت نمبر 32 سے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ قرآن کے تو ایک ایک حرف کے بھی معنی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ وجعلنا، و اور جعلا بنایا، نا ہم نے، وجعلنا اور بنایا ہم نے، السماء آسمان کو، سقفاً چھت، محفوظاً محفوظ۔ ہم بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو 500 ورڈ جو ہیں اردو کے ایسے ہیں، کیونکہ ہم اردو دان ہیں، جو عربک میں ہے، قرآنی اس میں ہے عربک میں نا، تو 2000 الفاظ ہوتے ہیں قرآن کے، جس کا ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنا ہے۔ تو 500 تو ہماری اردو میں ہوتے ہیں، تو ہم تو اردو دان ہونے کی وجہ سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں صرف 1500 الفاظ یاد کرنے ہیں انشاءاللہ، اور کافی یاد ہو گئے ہیں۔ محفوظاً محفوظ، وہم اور وہ، ان آیاتہا اس کی نشانیوں سے، معرضون منہ موڑنے والے ہیں۔ رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن۔ آسمان کو محفوظ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو مضبوط چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے۔ زمین کے لیے محفوظ چھت جس طرح خیمے اور قبے کی چھت ہوتی ہے، یا اس معنی میں محفوظ کہ ان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے۔ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی ڈر ہو کہ آسمان گر پڑے گا، کبھی بھی نہیں ہوا، اس کو محفوظ چھت بنا رکھا ہے۔ ورنہ آسمان زمین پر گر پڑے تو زمین کا سارا نظام طے و بالا ہو سکتا ہے۔ یا سقفا محفوظہ، یا شیاطین سے محفوظ، جیسے فرمایا سورۃ الحجر میں فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا۔ اب یہ سقف کا لفظ ہے نا، سقفن کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے سین قاف فا، ٹھیک ہے، اور محفوظاً کا روٹ ورڈ ہے ہا فا زوا، ٹھیک ہے، ہے فے زوئیں، ہا فا زوا، محفوظ چھت، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام کر رکھا ہوا ہے کہ وہ زمین پر نہ گرے،
یعنی زمین اور آسمان، یعنی زمین پر آسمان ایک محفوظ چھت کی طرح ہے، جیسے ہمارے گھروں کی چھت ہوتی ہے جہاں ہم رہتے ہیں، تو اور آسمان میں کوئی خلل یا رخنا بھی نہیں ہے، اور اس کو شیطان مردود سے آسمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، وَحَفِظْنَاهُمَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آسمان کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ تو آیت نمبر 32 کا آپ کا Q&A ہے، ابھی میں نے تفسیر پوری کر دی۔ تو سقفم محفوظہ سے کیا مراد ہے، کون بتائے گا؟ چلیں Q&A آخر میں کر لیں گے، پہلے ہم آیتیں کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ایسی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن میں غور کرنے سے بآسانی انسان اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ ان اشیاء کو پیدا کرنے والے اور ان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے والے ضرور کوئی نہ کوئی ہستی موجود ہے۔ کتنا نظم و ضبط ہے نا، آسمان کبھی نہیں گرتا، جو اتنی با اختیار، علیم اور مقتدر ہے کہ ان تمام اشیاء پر کنٹرول کر رہی ہے، اور وہ ایک ہی ہو سکتی ہے۔ اور یہ لوگ جو کسی نئی نشانی یا کسی نئے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ آسمان کو کیسے بنایا ہوا ہے بغیر ستونوں کے کہ وہ کبھی زمین پہ نہیں گرتا، تو وہ یہ نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اللہ کی قدرت، کائنات میں جو قدرتیں ہیں اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اگر وہ توجہ دیتے تو پھر انہیں کسی معجزے کے مطالبے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُورِدُونَ، پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایسی عالیشان نشانیاں موجود ہیں، آسمان کو ہی دیکھ لو، اور اس کے باوجود بھی وہ جو ہے ایسی نشانیاں ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ معجزے طلب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سورۃ الشمس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ سورۃ الشمس میں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، یعنی کہ یا اس ذات کی، اللہ تعالیٰ کی قسم جسے اس نے بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الذاریات 47 میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، یعنی پہلے ہی بہت وسیع ہے، ہم نے اس کو اور بھی زیادہ وسیع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یا آسمان سے بارش برسا کر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آسمان سے ہی بارش برستی ہے تو روزی آتی ہے۔ تو جیسے آسمان بنانے کی بھی یہ طاقت و قدرت اللہ تعالیٰ ہی رکھتے ہیں، ہم آسمان و زمین بنا کر تھک نہیں گئے ہیں، بلکہ ہماری قدرت طاقت کی کوئی انتہا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ اليوسف میں فرماتے ہیں، سورۃ اليوسف 105 وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ، آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں، ان نشانیوں میں غور و فکر ہی نہیں کرتے، منہ موڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، غور و فکر نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے بلکہ منہ موڑتے ہیں۔ پھر سورۃ الفاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یعنی یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائیں، السماوات والارض ان تزولا، کہ وہ ٹل نہ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و صنعت کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج میں فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت و نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ الروم میں فرمایا 25 وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، بھی امر ہی اسی کے حکم سے قائم ہے۔ سورۃ القاف، کہف نہیں، جو اب جمعہ کو پڑھتی قاف، 2 نقطے والا قاف، سورۃ القاف میں فرمایا آیت نمبر 6 افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا، کیف بنیناها، کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا، وزیناها وما لها من فروج، اور اسے زینت دی ہے، یعنی ستاروں سے مزین کیا ہے، بغیر ستون کے بنایا ہے جن کا اسے کوئی سہارا نہیں ہے۔
ہماری تو عمارتوں میں ہماری چھت تو ستونوں پہ کھڑی نا، بہت موٹے موٹے ہم تو پلرز بناتے ہیں، لوہے کے پلرز ہوتے ہیں، اس پہ کھڑا ہوتا ہے ہماری چھتیں اور ہمارا گھر. وما لہو من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے آسمان میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے جس طرح صورت الملک آپ پڑھتی ہیں اس میں بھی ہے نا، اسی طرح کوئی فرق و تفاوت بھی نہیں. جیسے صورت الملک میں فرمایا 3 اور 4 میں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. آپ روز رات کو پڑھتی ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے؟ تو 3 اور 4 ہوم ورک ہے سورۃ الملک، آپ معنی دیکھ لیجئے گا جا کے، آپ کو آتا ہے معنی، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام کر رکھا ہوا ہے، وہ زمین پر گرتا نہیں ہے، یعنی زمین پر آسمان ایک محفوظ چھت ہے، سقفم محفوظہ ہے، آسمان میں کوئی خلل یا رکنا نہیں ہے. وما لہا من فروج، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی رکنا نہیں ہے. وہ حفظناہا من کلی شیطان، اور شیطان مردود سے آسمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا Q&A ہے 32 کا. سقفم محفوظہ سے کیا مراد ہے جی؟ سابقون الاولون کون بنے گا، کون بتائے گا؟ جی 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 السلام علیکم. جی آسمان کو بہت مضبوط بنایا ہے، جی سقف محفوظ، محفوظ ہے، بہت محفوظ، جی مضبوط. جی جزاک اللہ خیر. اور کوئی اور رکھے میں گا؟ کہتی کہ جیسے زمین و آسمان ہے تو اس میں جیسے کہ مضبوط اور محفوظ بنا آسمان کو، کہ اس میں کہ وہ ڈھلکتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے. بالکل. اور سسٹر سائمہ اشرف کا بھی میوٹ تھا، ان میوٹ تھا. بغیر ستونوں کے. جی ہاں، بغیر بغیر ستونوں کے، ستون ہو جی گئے. جزاک اللہ بالکل، جی جی بالکل. سسٹر رفاقت نے، جی سسٹر سائمہ اشرف کا بھی ان میوٹ تھا، وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھیں. جی مجھے بھی یہی کہنا تھا، محفوظ چھت کی طرح. جی بالکل بالکل. جی بارک اللہ فی علم. سقفم محفوظہ سے کیا، سقفم نہیں، سقفم محفوظہ سے کیا مراد ہے؟ جواب دیکھ لیتے ہیں. سقفن سین قاف فا روٹ ورڈ ہے، محفوظاً ہا فا ضا ہے، محفوظ چھت. جو آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام کر رکھا ہوا ہے کہ وہ زمین پر گرتا نہیں ہے، یعنی زمین پر آسمان ایک محفوظ چھت ہے، بالکل ایک محفوظ چھت آسمان. اور آسمان میں کوئی خلل یا رکنا نہیں ہے، کوئی خلل کوئی رکنا ہم نہیں پاتے ہیں. وما لہا من فروج، اور یہ آپ صورت الملک میں بھی روز رات کو مغرب کے بعد پڑھتی ہیں. اور جو ہے وہ حفظناہا من کلی شیطان رجیم، اور شیطان مردود سے آسمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایک تو 2 طرح کی آیت ہوتی ہیں نا، آیت کونی اور آیت شرعی. تو آیت کونی میں غور و فکر کرنا بھی، جو کائنات میں غور و فکر جو ہم کر رہے ہیں، یہ آیات میں اللہ تعالیٰ میں دعوت دے رہے ہیں، تو یہ بھی ذکر ہے. اور قرآن تو ویسے بھی ہم بیٹھے ہیں پڑھنے، تفسیر کرنے، تو یہ ویسے بھی ذکر ہے انشاءاللہ، مطلب ذکر ہی ہے. اب سورۃ الانبیاء ہم 33 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، جی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 33. وہ اور ہوا وہی ہے، یعنی وہی اللہ، الذی جس نے خلقہ بنایا، اللیلہ رات، والنہارا اور النہارا دن کو، والشمسا اور سورج، والقمرا اور چاند کو، کلن سب کے سب، فی فلکن اپنے مدار میں، یسبحون وہ تیرتے ہیں. رواں ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کی بات کی. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ آیت کونی میں کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، یعنی رات کو آرام، کیونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے، بالکل سورج غروب ہو چکا ہے مغرب کو، مغرب سے ہمارا اسلامک دن دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، تو دن بھر کام کاج کر کے، معاش کی تلاش میں، روزی روزگار تلاش کر کے، سارے کام کاج اندر کے باہر کے گھر کے کر کے، تو رات کو آرام سے اندھیرا ہوتا ہے، تو انسان سو سکے، شور بھی نہیں ہوتا. اور دن کو معاش کے لیے بنایا ہے، اور پھر سورج کو دن کی نشانی اور چاند کو رات کی نشانی بنائی ہے. سورج کو دن کو سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی میں ہم سارے کام کرتے ہیں.
اور چاند کو رات کی نشانی بنائے، ستاروں سے بھی لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل فی فلق یسبحون، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ فلقین کا روٹ ورڈ اسی کے اندر ہے، فا لام کاف، ٹھیک ہے، اور یسبحون سین با ہا، سبا۔ تو جیسے پانی میں جو ہے کشتی چلتی ہے، مچھلیاں اور سمندری جانور جو تیرتے ہیں پانی میں، ٹھیک ہے، تو اور پھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جیسے سمندر کو آپ قیاس کریں گے کتنی چیزیں تیر رہی ہوتی ہیں نا پانی میں، تو اسی طرح یہ ہوا میں، ٹھیک ہے، فلک میں، ہوا میں یہ سب تیز رفتار سے اپنے اپنے مدار میں سب گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، سورج، چاند، مارس، جوپیٹر، سارے پلانٹ ہیں وہ گھوم رہے ہیں۔ تو جس طرح تیراک ستائے آپ پر تیرتا ہے، پانی میں جو ہے سوئمر جو ہوتے ہیں وہ پانی میں تیرتے ہیں، اسی طرح چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر تیرتے ہیں، یعنی رواں دواں رہتے ہیں۔ پھر سورۃ الانعام میں، پھر سورۃ الانبیاء میں ہم تفسیر جو کر رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نام تو 2 سیاروں سورج اور چاند کا لیا ہے، اور بعد میں فرمایا سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، کل فی فلکی یسبحون، جس سے بہت سے حقائق کا پتہ چلتا ہے، جو ہے سین بی با ہا، ٹھیک ہے، صبا کے معنی پانی یا فضا میں تیرنا یا تیز رفتاری سے گزر جانا ہے۔ جس طرح پانی میں سب چیزیں تیرتی ہیں نا، اسی طرح جو ہے اس میں فلک میں، آسمان میں بھی سب چیزیں تیرتی ہیں، گویا سیارے فضا یا خلا میں تیز رفتاری سے گردش کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند کے علاوہ بھی جتنے سیارے ہیں وہ سب کے سب محو گردش ہیں، وہ گردش کر رہے ہیں سارے کے سارے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا فالق الاصباح، وہ صبح کا نکالنے والا ہے اللہ تعالیٰ، وجعل اللیل سکنا، رات کو راحت کی چیز بنایا ہے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے، اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ٹھہرائی بات ہے ایسی ذات کی جو قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ تو فالق الاصباح، اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی وہی ہے، وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کرتا ہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو راحت کی چیز بنایا، یعنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کر سکیں، ٹھیک ہے۔ والشمس والقمر حسبان، یعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر اور اضطراب نہیں ہوتا، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں جن پر وہ گرمی اور سردی میں رواں رہتے ہیں، جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی، اور گرمی میں اس کے برعکس دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گرمیاں گزری ہیں، دن لمبے لمبے تھے، راتیں چھوٹی تھی، اب پھر جو ہے وقت بدل رہا ہے نا، تو آگے کی طرف سب جا رہا ہے اور دن اب چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت 30 سے 33 تک کی سمری کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان پہلے ملے جلے تھے، اور پھر اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے کیا، رتق اور فتق اور بگ بینگس جو ہے تھیوری، جو بہنیں نہیں تھیں وہ ضرور اس کی ریکارڈنگ سنیں، کیونکہ آپ کو بگ بینگ تھیوری اگر کوئی کہے تو ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آیت نمبر 30 جو ہے سورۃ الانبیاء کی آپ کو فنگر ٹپ پہ ہونی چاہیے۔ آپ بتا دیں کہ دیکھیں 1400 سال پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا تھا، اور یہ نظریہ بگ بینگ تھیوری کا آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے۔ تو جو ہے آیت 30 میں یہ تھا جس کو ہم نے کل تفصیل سے کیا پرسوں، اور ہر زندہ چیز تو یعنی سورج اور چاند ملے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکے سے الگ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ساری گیلیکسی، سارے پلانٹ الگ کر دیے۔ آسمان تھا تو صحیح، لیکن کیا ہے کہ بارش نہیں برستی تھی، اور جو ہے زمین تھی تو صحیح لیکن سبزہ نہیں اگاتی تھی۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب باہم ملے جلے تھے، اس کو الگ کر دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے، آپ ہمارے پرسوں کے درس میں آیت نمبر 30 کو سن لیجئے گا، اور ہر یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی۔ اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پر توازن قائم کرنے کے لیے
پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ مخلوق کو لے کے ڈھلک نہ جائے، ہلنے نہ لگے زمین، میخوں کی طرح پہاڑ گاڑ دیے لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نہریں، سمندر میں بھی راستے پیدا کر دیے، درے بنائے پہاڑوں کے، اس سے بھی راستے تلاش کرتے ہیں۔ ترقی تو بعد میں ہوئی، پکے راستے تو بعد میں بنے، اللہ تعالیٰ نے خود سبل راستے بنا دیے تھے۔ پھر آسمان کو، ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ سقفم محفوظ، آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا۔ آپ لوگوں نے جواب بھی دیے کہ کوئی ستون کے بغیر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات، دن، سورج اور چاند بنایا ہے، جس کی ابھی ہم نے تفسیر کی۔ تو 30 سے 33 تک یہ سب ہم نے ڈیٹیل پڑھی، جس کی سمری میں نے کی۔ چلیں اب آپ کا Q&A ہے، میں نے ساری ڈیٹیل 30 to 33، 30، 31، 32، 33، 4 آیت میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نشانیوں کا ذکر ہے۔ چلے بسم اللہ، کون بتائے گی؟ کون بہن؟ سابقون الاولون کل بھی پڑھا، آج بھی پڑھا، اور میں نے تفسیر بھی۔ جی رفاقت بہن، آپ کا انمیوٹ ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے، وہ ایسے تیر رہے ہیں جی اور فلک پر سب تیر رہے ہیں، اور بغیر میخوں کے یہ جو ہے پہاڑ بنا دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، سورج، زمین، چاند، ستارے، یہ سب کچھ۔ جی اب اگلی آیت کا دوسری بہن سے لوں گی میں آنسر، تاکہ ہمارا جلدی ٹائم پہ ختم ہوئے نا، سب کو موقع ملے۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں 30 to 33، کیونکہ سب بہنوں کا یہی جواب ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ان کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ زمین اور آسمان پہلے ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا۔ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، عربی بھی آنی چاہیے آپ کو، قرآن کی آیتیں بھی آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے۔ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور لوگوں کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشادہ راستے بنائے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، پھر آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنا دیا۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ٹھیک ہے، آپ کو آیت بھی آنی چاہیے، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا جا کے اس کو یہ 4 ہی یاد کر لیں تو آپ کو ایک رکعت میں بہر منیمم ہمیں 3 چاہیے ہوتی نا آیت۔ پہلے نوافل میں پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں، پھر آپ فرض میں اس کو بغیر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات، دن، سورج اور چاند بنائے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ چلیں پھر سب بہنیں یہی جواب دیتی، اس لیے ایک بہن کا ایک جواب لوں گی، پھر آگے بڑھ جائیں گے تاکہ ہم ٹائم فریم میں ہمارا تفسیر آج کی ہو جائے۔ سورۃ الانبیاء 34 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وما، اور نہیں، جالنا، جالا بنائی، نہ ہم نے، جالنا بنائی ہم نے، تو نہ جہاں بھی ہے وہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ایک شرف اور اس کے لیے عزت کے لیے۔ لی بشرین، کسی انسان کے لیے، لی جو ہوتا ہے لیے کے لیے ہوتا ہے، لی بشرین کسی انسان کے لیے، من قبلک آپ سے پہلے، الخلد ہمیشگی، افعن کیا، پھر اگر، کیا، پھر ان اگر، افعن کیا، پھر اگر، متا آپ فوت ہو گئے، فہم تو ہم وہ، الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رواں ترجمہ 34، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا، کوئی نبی بھی ہمیشہ نہیں رہا، نہ کوئی انسان ہمیشہ رہا، خلد کسی کو نہیں ہے۔ اگر آپ مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر۔ وما جعلنا للبشر من قبلک الخلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے دائمی زندگی تو نہیں رکھی۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر 80 کے قریب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور ہجرت حبشہ 2 بار ہوئی تھی، تو قریش مکہ کے سب گھروں میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ مشکل ہی سے کوئی گھرانہ ایسا بچا رہ گیا ہوگا جس کے کسی لڑکے یا لڑکی نے ہجرت نہ کی ہو۔ ان لوگوں کو اپنی ایذا رسانیوں کا تو خیال تک نہ آتا تھا، مگر یہ ضرور سمجھتے تھے کہ ہمارے گھروں کی بربادی کا باعث صرف یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ شخص مر جائے نعوذ باللہ تو ہمارے گھر پھر سے آباد ہو سکتے ہیں، یعنی ہمارے بچے جو مسلمان ہو گئے وہ دین چھوڑ دیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نعوذ باللہ۔ پھر وہ آپ کے لیے موت کی بددعا بھی کرتے تھے، استغفر اللہ۔ اس آیت میں انہی لوگوں کو مخاطب کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ موت ہر ایک کو آنے والی ہے۔ پہلے بھی سب لوگ
جو ہے اس دنیا سے چلے گئے، سارے انبیاء بھی چلے گئے، اور اور آپ سب کو بھی اپنے وقت پر موت آنے والی ہے، مگر تم بتاؤ کہ تم موت سے بچ سکتے ہو تو وہ تمہیں بھی آ کے رہے گی، اور کیا معلوم کہ تم میں سے اکثر اس سے پہلے ہی مر جائیں۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں، جیسے کہ یہ لوگ بدعا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو جائے تو ہمارے گھر آپ پھر سے آباد ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے دین چھوڑ دیں گے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کیا آپ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ کفار کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کہتے تھے کہ ایک دن اسے مر ہی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو ہر انسان کو آنی ہے، اور اس اصول سے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنا نہیں ہے، ان کو بھی فوتگی ہوگی کیونکہ وہ بھی انسانی ہے، اور ہم نے انسان کے لیے بھی دوام اور ہمیشگی نہیں رکھی۔ لیکن کیا بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ رہے تھے تو وہ بھی تو مر جائیں گے۔ اس سے صنم پرستوں کی، بت پرستوں کی بھی تردید ہو گئی، جو دیوتاؤں کی اور انبیاء اولیاء کی زندگی کے قائل ہیں اور اسی بنیاد پر ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَٰذِهِ الْعَقِیدَةِ الْفَاسِدَةِ۔ تو اسی بات کو سورۃ الزمر میں ارشاد باری تعالیٰ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا 27-28 وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اب سورۃ الانبیاء 55 کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ کلو نفس، ہر نفس، کل ہر نفس نفس، کلو نفس ہر نفس، ہر جان نے ذائقتو چکھنے والا ہے، الموتی موت کو، وَنَبْلُوکُم اور نہ ہم ابلو مبتلا کرتے ہیں کم تمہیں، وَنَبْلُوکُم اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں، بالشر ساتھ برائی، والخیری اور بھلائی کی، فتنتاً آزمانے کے لیے۔ ہماری اردو میں فتنہ کسی اور معنی میں آتا ہے، اور قرآنک عربک میں فتنہ جو ہے آزمائش کے لیے آتا ہے، آزمائش، ٹیسٹ، امتحان۔ وَإِلَيْنَا اور اِلیٰ طرف، نہ ہماری، وَإِلَيْنَا اور ہماری ہی طرف، ترجعون تم رجا جو ہوتا ہے لوٹائے جاؤ گے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ 35 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم وَنَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالْخَیرِ فِتْنَةً، ہم بطریق امتحان کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، آزمائش کے لیے تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے رہتے، یعنی کبھی مصائب اور رنج و غم سے دوچار کر کے، اور کبھی دنیا کے وسائل فراواں سے بہراور کر کے، کبھی صحت و فراخی کے ذریعے آزماتے ہیں، کبھی تنگی اور بیماری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی تونگری دے کر، کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے ہم آزماتے ہیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون، صبر کون کرتا ہے، بے صبری کون کرتا ہے۔ شکر اور صبر یہ رضائے الہی کا اور کفران نعمت ناصبری اور غضب الہی کا موجب ہے۔ اگر ہم ہر حال میں فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، رنج ہو، مصائب ہو، اللہ کا شکر کریں اور صبر کریں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی رضا ہے، اور اگر ناشکری کریں، کفران نعمت کریں اور ناصبری دکھائیں تو یہ کیا ہے؟ بے صبری، غضب الہی کا جو ہے موجب ہے۔ اور وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، وہاں تمہارے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دیں گے۔ اول الذکر لوگوں کے لیے بھلائی، یعنی کہ جو شکر و صبر کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھلائی ہے، وہ رضا الہی ہے، اور جو
کفران نعمت کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ناصبری کرتے ہیں، تو وہ ان کے لیے برائی ہے، غضب الہی ہے۔ فتنے سے یا کلو نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، فتنے سے مراد ایسی آزمائش ہے جس کا انسان کو پتہ بھی نہ چلے، وہ اندر ہی اندر اپنا کام کیے جاری ہو، جیسے مال اور اولاد، دوسری مرغوبات کی محبت، ان کا انسان کے لیے فتنہ ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت میں خیر سے مراد مالی دولت کی فراوانی اور خوشحالی کا زمانہ ہے، اور شر سے مراد تنگ دستی اور بدحالی کا دور ہے، فقر و فاقہ ہے، بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہی انسان کی آزمائش کرتا رہتا ہے۔ ایک مومن تو خوشحالی کے اوقات میں اللہ کا شکر ادا کر کے اور تنگ دستی کے دور میں مصائب پر صبر کر کے اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، رضا الہی حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی چند روزہ کی مشکل ہے، جو میں کوشش بھی کروں، اللہ سے دعائیں بھی کروں، میرے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، تو یہ آزمائش ٹل جائے گی اور میں مصائب پر صبر کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لوں گا اور کامیاب ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی دنیاوی اور اخروی انعامات کا مستحق بن جاتا ہے۔ لیکن ایک دنیا دار پر جب مال اور دولت کی فراوانی اور خوشحالی کا دور آتا ہے تو اس کا دماغ ہی درست نہیں رہتا، اور اس میں فرعونیت اور تکبر آ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے یہ سب میری محنت ہے، یہ سب میرا کمال ہے، جیسے وہ فرعون نے کہا تھا نا کہ یہ تو سب میرے علم کی وجہ سے، اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور اگر برے دن آ جائیں تو صبر کرنے کی بجائے کفر و شرک کی راہوں پہ چل جاتا ہے، اور در در اپنی ناک رگڑنے لگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے آستانوں پہ جاتا ہے۔ اس طرح وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہاں جو آیت میں ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو خیر سے مراد مال، تندرستی، اولاد، غرض یہ کہ ہر قسم کی نعمتوں کا مل جانا ہے، اور جو شر کا ہے کہ ہم شر سے بھی آزمائیں گے، خیر سے بھی آزماتے، شر سے، تو شر سے کیسے آزماتے؟ اللہ تعالیٰ بیماری دے کے، غربت دے کے، جاب چلی گئی، بزنس فیل ہو گیا، دیوالیہ ہو گئے، دکھ آ گیا، تکلیف آ گئی، کسی کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، طلاق ہو گئی، موت ہو گئی، کوئی بھی بیماری ہو گئی، کوئی بھی ایسا واقعہ ہو گیا، دکھ تکلیف غم آ گیا، مال کا تنگ ہونا ہو گیا، غرض کے نعمتوں کا چھن جانا شر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، خوشی اور غم ہم پر آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا آیت میں کہ یہ سب آزمائش ہے، غم دے کے آزماتا ہوں، خوشی دے کے آزماتا ہوں، کہ بندہ کرتا کیا ہے، صبر شکر کرتا ہے یا ہائے واویلے کرتا ہے، اور جو ہے دکھ میں صبر کرتا ہے، خوشی میں شکر ادا کر کے اپنی آزمائش پر پورا اترنا ہے۔ ہر حال میں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دکھ میں صبر کرنا ہے، خوشی میں شکر ادا کرنا ہے، اپنے آزمائش پر پورا اترنا ہے، کیونکہ درجات بلند ہوتے ہیں، مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور شکوے شکایت نہیں کرنا ہے، اور جو اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے برے حالات میں بھی اس کا خیال کرتے ہیں۔ خیر اور شر کس طرح انسان کے لیے، اور یہ خیر اور شر فتنے کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائش ہے، تو کس طرح فتنے کا باعث بنتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ خیر اور شر کس طرح انسان کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے، تو خیر باعث فتنہ اس وقت بنتی ہے جب انسان اس میں کھو کر اللہ کو بھول جائے، خوب مال ہو، فراوانی ہو، ہر نعمت میسر ہو، ٹھیک ہے، سب کچھ ملا ہوا ہو، تندرستی ہو، اولاد ہو، مال ہو، ہر چیز، اولاد بھی پاس ہو، اولاد بھی جو ہے فرما بردار ہو، ہر چیز ہو، تو خیر باعث فتنہ اس وقت بنتی جب انسان اس میں کھو کر اللہ کو بھول جائے، اپنے فرائض ہی چھوڑ دے، دنیا میں مست ہو جائے، لاہیتن قلوب، دل ہی اس کا منہمک کسی اور چیزوں میں ہو جائے، انہی نعمتوں میں کھو جائے، اور اپنے فرائض نماز کو بھی چھوڑ دے، جو فرض چیزیں روزے نماز اس کو بھی بھول جائے، اپنے مقصد حیات کو بھول جائے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے خود بھی دین پہ چلنا ہے، اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی جو ہے دین پہ چلانا ہے، اور جو ہے میں تو کنتم خیر امتن تو اخرجت للناس، میں تو اپنا مقصد ہی بھول جائے کہ میں تو بہترین امت ہوں، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوں، تو اور مجھے تو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، پہلے تو خود رکنا ہے، پھر آخرت کو بھول جائے، اور جو چاہے منمانی کرنے لگے، اور یہ بھول جائے کہ ایک دن حساب کتاب کا دن آئے گا، اپنی عیاشوں میں پڑھ کر نعمتوں کا غلط استعمال کر لے یا اسراف کرنے لگے،
ضائع کرے غریبوں یتیموں بیواؤں ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین نہ خرچ کرے، نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں کے کاموں میں لگا دے، نعمتوں کو اللہ کی دین سمجھنے کی بجائے خود کو کریڈٹ دے، جیسے فرعون اور حامان وغیرہ نے، کہ ہمارے علم کی وجہ سے. اور آج کے بھی بہت سے کوالیفائڈ لوگ پی ایچ ڈی ہوں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، بہت بڑے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، ایسٹرونامرز جو بھی ہوں، تو وہ کوئی کام کر کے ان کی جب دنیا میں واہ واہ ہوتی، کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا علم ہے، یہ تو میری محنت ہے. ارے اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لے، ارے صحت ہی چلی جائے، ہاتھ ہی نہ اٹھ سکے، پیر ہی نہیں فالج ہو جائے تو کیا ہے، سب کچھ بیٹھ جائے، اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں، ریسورسز پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ بیٹا کام آ جائے گا، شوہر کام آ جائے گا، بیوی اتنی پڑھی لکھی فلاں کام آ جائے گا، میں ہو جاؤں گا تو بیٹا. تو جو ریسورسز ہوتے ہیں یا اپنی صلاحیتوں کو کریڈٹ دیتے ہیں، نعمتوں کو اللہ کے دین اللہ کی دین سمجھنے کی بجائے خود کو کریڈٹ دیتے ہیں. پھر یہی ہوتا ہے نعمتوں پہ فخر کرنا، تکاثر و تفاخر. تکاثر اپنی جو کثرت ہوتی ہے نعمتوں کی، دولت کی، اس پہ تفاخر فخر کرنا. یہ آیت بھی ہے نا، چلے بعد میں پوچھوں گی کون سی آیت ہے، یہ ہوم ورک ہے آپ کا. دوسروں کو پھر اپنے آپ کو پریولیج اور سمجھ کے اور بہت زیادہ نعمتوں والا سمجھ کے اور بہت آسائشیں اور ساری نعمتیں ملی ہوں تو دوسروں کو حقیر سمجھنا، فقیر سمجھنا، دوسروں کو بہت حقیر نظر سے دیکھنا اور اللہ کی اطاعت سے پھر دور ہو جانا، تو خیر جو ہے اس طرح فتنہ بن جاتی. ٹھیک ہے، خیر باعث فتنہ اس طرح بنتی. اور شر انسان کے لیے باعث فتنہ کب بنتا ہے؟ جب انسان کسی مصیبت کے آنے پر صبر نہ کرے، مایوس ہو کر موت مانگنے لگے، اللہ مجھے تو موت ہی آ جائے. موت تو مانگنی نہیں چاہیے نا. اور اگر بہت ہی حالات تنگ ہو تو ہمیں ایک دعا سکھائی گئی کہ اللہ اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے، وہ بھی ایک دعا ہے نا، اس میں تو وہ کسی وقت اسکرین پہ دکھا دوں گی یا بھیج دوں گی میں آپ کو. تو موت بھی کس طرح مانگنے کی وہ دعا ہے کہ اللہ اگر میرے لیے جینا بہتر ہے تو زندہ رکھ، اگر موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. تو موت تو مانگنی نہیں چاہیے، وہ تو بہت ہی مشکل حالات میں وہ دعا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے. کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا فرمایا تھا، لا تیأس من روح اللہ. اللہ کی رحمت سے جب بنیامین بھی پیچھے رہ گئے تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. پھر ایک اور آیت بھی ہمیں ملتی ہے، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تو وہ اس کے لیے شر فتنہ کب بنتی ہے کہ وہ کافر والی باتیں کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو انسان کے گمان کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں انسان کے گمان کے ساتھ ہوں. اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے اور مصیبت آنے پہ صبر کرنا چاہیے کہ یہ وقت بھی ٹل جائے گا، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ میرے فائدے کی چیز ہے. اور کچھ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں، بس وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے کہ یہ مصیبت بھی اس لیے آئی ہے کہ ورنہ میں اللہ کو ہی نہیں یاد کرتی، میں ذکر اور جو اتنی نمازیں اتنی تہجد بھی نہ پڑھتی. تو یہ ہوتا ہے نا، پھر ہم تہجد بھی پڑھنے لگتے ہیں کہ میں اب دعا کروں تو یہ جو بھی چیز مجھ پہ آئی ہے مصیبت ٹل جائے. انسان کی سوچ ہی منفی ہو جائے، وہ اللہ سے شکوہ شکایت کرے اور لوگوں کے ساتھ بھی نگیٹو رویہ اختیار کر لے، لوگوں پہ ڈالے اس نے کیا اس کی وجہ سے ہو گیا، اور قسمت کو بھول جائے. تقدیر پہ تو ایمان بہت ضروری ہے نا. تو یہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے ہوا نا. وہ ایسی باتیں کرنے کی بجائے دوسروں کو جو ہے دوسروں پہ الزام ڈالے، اللہ کی اطاعت سے دور ہو جائے. اور وائی می، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو اتنا صدقہ کرتی ہوں، پھر وہ نوافل بھی چھوڑ دے، فرض بھی چھوڑ دے، فرائض چھوڑ دے، اور نیک کام کرنا بھی چھوڑ دے. تو اس طرح شر اور خیر فتنہ بن جاتے ہیں، آزمائش بن جاتے ہیں، جو اس آیت میں کہا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کریں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ موت جو ہے لذتوں کو توڑ دیتی ہے نا، تو پھر جو ہے اس فتنے سے ہم شر و خیر کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، جو بھی میں نے ڈیٹیل بتائی آپ کو. پھر ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک مجمع دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں. آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ ایک کھودی جانے والی قبر کے پاس جمع ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں اپنے صحابہ کے آگے آگے تیز تیز چلتے ہوئے قبر تک پہنچے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے.
میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، یعنی برا بن عازب جو روایت کر رہے ہیں، تاکہ میں دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ آپ رونے لگے حتیٰ کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی تر ہو گئی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے بھائیو اس دن کی تیاری کر لو، کیونکہ وہ قبر کھودی جا رہی تھی نا، تو تمہیں بھی اس میں جانا ہے، اور ساتھ کوئی نہیں جائے گا قبر میں، صرف ہمارے اعمال جائیں گے، تو اس دن کی تیاری کر لو، اعمال اچھے کر لو۔ رسول ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ان عطا بن ابی ربا ابن عمر، تو یہ روایت ان لوگوں سے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا، اس نے آپ کو سلام کیا۔ سب کو معلوم ہے نا، انصاری جو تھے مدینہ کے لوکلز تھے، اور مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، تو ایک انصاری شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ تو عقل مندی کیا ہے؟ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنا، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، جنت کے حصول کی تیاری کرے، کیونکہ یہی ہمارا گول ہے نا، کہ دنیا میں رہ کر ہمارا روٹین ایسا ہو کہ اللہ کی رضا ہو، ہر کام میں جو بتایا گیا ہے، جو اللہ نے حکم دیے، کمانڈ دیے، ان کو فالو کریں، اور جو نواہی ہیں، جو جن سے منع کیا ان سے رکیں۔ تو یہ موت کے بعد کی تیاری ہے، کیونکہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں زمین کی پیٹھ پہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہم زمین کی پیٹھ پہ ہیں، قبر میں جا کے زمین کے اندر تو قبر کے اندر تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس آیت میں ہم نے یہ سمجھا، سمری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، خوشی اور غم ہم پر آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آیت آپ کے سامنے ہے کہ نَبْلُوکُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے رہیں گے، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اچھے اور برے حالات جو ہے، خوشی اور غم ہم پر آزمائش ہے، تو دکھ میں صبر کرنا ہے، خوشی میں شکر ادا کر کے اپنی آزمائش پر پورا اترنا ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور شکوے شکایت نہیں کرنا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک سچے ایمان والا کا یہی رویہ ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، جو بھی ہو جیسے بھی حالات ہو۔ چلیں، کون بتائے گا آیت نمبر 35 کا Q&A؟ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے آیت 35 میں؟ جی کلو نفس ذائقۃ الموت، جی ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر ایک کو حساب کتاب دینا ہے۔ بالکل بالکل، جی ویا کی بارک اللہ فیک۔ اور میں کہتی تھی کہ اس جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی نبیوں کو کوئی دائمی زندگی نہیں دی گئی تھی، تو جی آپ اگر انتقال کر جائیں گے یا جو بھی ہے، تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو شر اور خیر کے فتنے سے آزماتے ہیں۔ بالکل بالکل، جی چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور میں کہتی تھی کہ جیسے ہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جانور کو موت کا مزہ سے چکھنا ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اگر خوش ہوں یا پھر غم ہو یا کوئی دکھ ہو تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، خوش ہو تو مطلب کہ ہمیں صبر شکر کرنا چاہیے، اور عمل بھی معروف اور نہیں مل کے نیکی کا گن دینا چاہیے، اور برائی سے اٹھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اس آیت میں ہم جی اللہ مبارک، اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، خوشی اور غم ہم پر آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور عربک میں، قرآنک عربک میں فتنہ کا مطلب آزمائش ہوتا ہے، ہماری اردو والا فتنہ نہیں ہے۔ دکھ میں صبر کرنا ہے، خوشی میں شکر ادا کر کے اپنی آزمائش پر پورا اترنا ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور شکوہ شکایت نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے خیر اور شر سے کیا مراد ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ خیر سے مراد مال، تندرستی، اولاد، غرض کے ہر قسم کی نعمتوں کا مل جانا ہے۔ شر سے مراد بیماری، غربت، دکھ، تکلیف، غم، مال کا تنگ ہونا، غرض کے نعمتوں کا چھن جانا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 36 کر کے ہم کنکلوڈ کر لیں گے، ٹائم ہو جائے گا۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن
آیت نمبر 36 وَإِذَا اور جب رَأَى کا رَأَى دیکھتے ہیں کا آپ کو رَأَى کا دیکھتے ہیں آپ کو الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا ان نہیں یتخذونک یتخذو وہ بناتے یتخذون بناتے کا آپ کا یتخذونک وہ بناتے آپ کا الا مگر حضوا مذاق احاذا کیا حاذا یہ ہے احاذا کیا یہ ہے الذی وہ جو یذکرو ذکر کرتا ہے آلہتکم تمہارے الہوں کا الہ کی جمع آلہہ وہم حالانکہ وہ یہاں وا کا مطلب اور نہیں ہے حالانکہ ہے ٹھیک ہے غور کریں وہم حالانکہ وہ بذکری ذکر سے الرحمن رحمان کے ہم وہ کافرون انکاری ہیں اور رواں ترجمہ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہو جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑاتے ہیں کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے یعنی آپ سسم کو دیکھتے ہیں جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے وہم بذکر الرحمن ہم کافرون جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہے اور آپ سسم کو تو یہ اپنے معبودوں کے کہتے تھے کہ تمہارے معبودوں کا مذاق اڑاتے ہیں جبکہ یہ قریش مشرکین مکہ جو تھے وہ رحمان کو نہیں اللہ رحمان تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ اس کے منکر تھے تو ہم دیکھتے ہیں یعنی مشرکین مکہ کے نزدیک ان کے اپنے معبودوں کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہت ارفع و اعلیٰ تھی لہٰذا وہ آپ کو دیکھ کر عذرائے مذاق اور استہزاء یوں کہتے تھے کہ دیکھو یہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کی باتیں کرتا ہے یعنی ان کے مقابلے میں اس کی اوقات ہی کیا ہے یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ ہمارے لات منات عزا کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقات ہی کیا ہے استغفر اللہ حالانکہ آپ ان کے معبودوں کو نہ گالی دیتے تھے اور نہ برا بلا کہتے تھے اور کہتے تو یہ صرف کہتے تھے کہ تمہارے معبود تمہارا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں آپ صرف یہی کہتے تھے اور اسے ہی وہ اپنے نئے سب سے اور اسے ہی وہ اپنے لیے سب سے بڑی گالی سمجھتے تھے آپ کا یہ کہنا مشرکین مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دیکھو ان کی پوجا مت کرو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہارا کچھ سنوار سکتے ہیں یہ پتھر کے بت کیا کر سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے نہ نفع تو یہی ان کے لیے گالی تھی وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک آپ کے اس نظریے سے ان کے معبودوں کی ان کی اپنی اور ان کے آباء و اجداد کی سب کی توہین ہو جاتی تھی اب وہ سنجیدگی سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش تو کرتے نہیں تھے مگر ضد اور تعصب میں آ کر آپ کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جب اس ہستی کا ذکر ہوتا تو فی الواقع ہر ایک کے نفع و نقصان کے مالک ہے تو انہیں یہ تکلیف شروع ہو جاتی کہ اللہ اکیلے کا کیوں ذکر کرتا ہے اور ہمارے معبودوں کو کیوں ساتھ شامل نہیں کرتا حالانکہ اللہ کو وہ خود بھی اپنے معبود سے بڑا معبود سمجھتے تھے اور جب موت سامنے کھڑی نظر آتی تو اسے ہی پکارتے تھے جب کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کو ہی پکارتے تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو شریک کرتے تھے لہٰذا اللہ اکیلے کو پکارنے میں بھی تکلیف ہوتی تھی اور رحمان کے لفظ سے تو انہیں ویسے بھی چڑ تھی بہت چڑ تھی ان کو تو رحمان سے کافروں کا چڑنا رحمان اللہ تعالیٰ کا دوسری وجہ دوسرے درجے پر ذاتی نام ہے جیسے فرمایا قلد اللہ عبد الرحمن ٹھیک ہے ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں کہ سورۃ اسراء 110 میں اسی لیے یہ لفظ بھی اللہ کی طرح کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا قریش مکہ کو اس لفظ سے خاص چڑھتی جیسے یہود کو جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام فرشتوں سے چڑھتی چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو اس پر قریش کے نمائندہ سہیل بن عمرو نے یہ اعتراض کر دیا کہ یہ رحمان کون ہے ہم اسے نہیں جانتے جب یہ جھگڑا بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جملہ مٹا کر قریش کے دستور کے مطابق بسمک اللہ لکھ دیا جائے کہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ 110 آیت اسراء میں بھی سورۃ الاسراء کی آیت میں بھی ملتا ہے اسی لیے یہ لفظ بھی اللہ کی طرح کسی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوتا قریش مکہ کو اس لفظ سے خاص چڑھتی جیسے یہود
وہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام فرشتوں سے چڑتی، تو چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے صلح نامہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو اس پر قریش کے نمائندہ سہیل بن عمرو نے یہ اعتراض کر دیا کہ رحمان کون ہے، ہم اسے نہیں جانتے۔ جب یہ جھگڑا بڑھا تو آپ سب نے فرمایا یہ جملہ مٹا کر قریش کے دستور کے مطابق بسمک اللہ لکھ دیا جائے، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اس جواب سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کا دوسرا ذاتی نام ہے، اور رحمان رحم سے مشتق ہے، راحمین، اور اس میں مبالغہ ہے جس میں بہت زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے، یعنی بے انتہا رحم کرنے والا۔ اور یہ اس کی رحمتی کا تقاضا تھا کہ اللہ نے سابقہ امتوں کی طرح اس امت میں بھی آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ ان کی ہدایت کے لیے آپ انہیں قرآن پڑھ کر سنائیں، مگر ان لوگوں کو قرآن سے چڑ ہو گئی اور اپنے معبودوں کو چھوڑنے پر قطعاً تیار نہ ہوئے، اور آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور آپ کو اور آپ کے متبعین کو، آپ کے ماننے والوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ انہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو کرتے جاؤ، میں اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ خود ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو یہ سورۃ الرعد میں ہے نا، یہ سورۃ الرعد میں بھی ہے، کذالک، سورۃ الرعد 30، کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہے، تاکہ آپ انہیں وہ کچھ پڑھ کر سنائے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لیکن وہ رحمان کا انکار کر رہے۔ وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ہوا، آپ ان سے کہیے کہ میرا پروردگار تو وہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت و الیہ متاب، میں نے اسی رب پہ بھروسہ کیا اور اسی کے ہاں مجھے جانا ہے۔ سورۃ الفرقان میں 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان کیا ہے، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ جو ہے سورۃ بنی اسرائیل میں فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر، یعنی اس آیت میں کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کو کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ کے آپ کو پتہ ہے 99 صفاتی نام ہے، ایٹریبیوٹس ہے۔ سورۃ الفرقان 41 میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخر پن کرنے لگتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کیونکہ وہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مسخرہ پن اور مذاق، اور کہتے تھے اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا۔ اور سورۃ الانبیاء میں 36 میں فرمایا اَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَٰهَكُمْ، کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ ان کو رحمان سے چڑھتا نا، تو اب دیکھیں رحمان پہ، رحمت پہ حدیث دیکھیں کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے غضب پر غالب آ گئی، یعنی کہ اللہ کے غضب پر رحمت غالب آ گئی، سبقت لے گئی۔ اور اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت کرتے ہیں۔
اور اسی وجہ سے وحشی جانور اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں محفوظ کر رکھی ہے، ان کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے، اور صرف ایک رحمت زمین پہ اتاری ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کتنی رحمتیں، کتنا ایک رحمت کو دیکھیں کتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ، کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا بائی ڈیفالٹ، سب کچھ ہمارے پاس ہے، گھر، بچے، شوہر، سورج، چاند، ستارے۔ ابھی کائنات کی نشانیوں پر ہم نے غور و فکر کیا نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کیا کچھ نہیں ہے، رات دن اور سارے پلینٹس اور سب کچھ، اور وہ جو بگ بینگ کی تھیوری ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو الگ کر دیا تو بارش ہونے لگی آسمان سے، زمین نباتات اگانے لگی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر چلیں ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بس کائنات پہ غور و فکر کیا، وہ بھی ایک ذکر ہے، ویسے ہی ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں، ڈپریشن میں نہ جائیں، جب بھی ڈپریشن ہو کہ ہم تو خیر بہترین امت ہیں، لوگوں کے لیے نکالے گئے، یا مرنا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ چلے تعلیم القرآن میں جو ہے تلاوت بہت ضروری ہوتی ہے، تو آپ جو ہے ہم نے شروع کی تھی آیت ہماری 31 سے نا 32 سے، تو 32 آنورڈ سے ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی بارک اللہ فی علمک، اس کو حفظ کا پوشن بنائیں، بہت اچھا اللہ نے ہمیں چانس دیا، اہل اللہ اہل القرآن وہ خاصتوں ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم یاد بھی کریں نا، حفظ بھی ہوتا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھتا جا، اور جہاں انسان رکے گا حافظ بھی اور ہم بھی، وہی ہمارا جنت کا درجہ ہوگا۔ تو اس حدیث نے مجھے بہت افیکٹ کیا ہے، اور یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس تعلیم القرآن جو ہم کر رہے ہیں فائدہ اٹھائیں اور حفظ بھی کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بات نہیں۔